السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ سبھی حضرات کے لیے ہم جامع مسجد کی وہ خاص باتیں بیان کریں گے۔ ان باتوں کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے، شاہی جامع مسجد دلی کو بنوانے والے شہنشاہ شاہ جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں ان کو چوتھے آسمان پر ایک مسجد دکھائی گئی، اور جب صبح وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں، انجینئر کہہ لو، نقشہ کار کہہ لو، راج مزدور کہہ لو، جتنے بھی کاریگر تھے سب کو اکٹھا کیا، اور آپ شہنشاہ شاہ جہاں نے جو خواب میں دیکھا تھا اس کے آدھار پر لوگوں سے بیان کیا کہ یوں اس طریقے کی میں نے ایک مسجد دیکھی ہے خواب میں، نقشہ کھینچو۔ سارے کاریگروں نے نقشہ کھینچا، لیکن شاہ جہاں بادشاہ نے سبھی کے نقشے کو ریجیکٹ کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، جو مسجد میں نے دیکھی ہے اپنے خواب میں وہ یہ نہیں ہے۔ لہذا شاہ جہاں بادشاہ نے ایک آرڈر کیا 2 دن کا، اور یہ کہا کہ جس طریقے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دروازہ یوں تھا، در اتنے تھے، مینار ایسی تھی، فرش ایسا تھا، چھت ایسی تھی، اس آدھار پر تم نے اب تک نقشے دیے وہ مجھے پسند نہیں آئے، کیونکہ وہ میرے خواب جیسے ہیں ہی نہیں۔ لہذا میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں کہ اگر 2 دن کے اندر تم سبھی لوگوں نے اگر میرے اس بتائے ہوئے نقشے کے آدھار پر بنا کر نقشہ تیار کر دیا تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، نہیں تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا ہوتا کیا ہے، جتنے بھی کاریگر تھے سب کی جان گلے میں اٹک گئی۔ سب سوچنے لگے کہ اگر کوئی چیز سامنے موجود ہوتی تو اس کا نقشہ تو بنایا جا سکتا ہے، دیکھ کر کہ اس جیسی ڈپلیکیٹ بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ خواب کی بات ہے، اور خواب کی بات بھی ایسی کہ یہ صرف بتا رہے ہیں، یہی نہیں ہے کہ یہ کاغذ پہ خود اس کا چتر کھینچ کر بتا دیں جس سے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اور انہوں نے ساری بات ہمارے اوپر چھوڑ دی۔ لہذا سارے لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ہوا کیا کہ ایک صاحب اسی قسمیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مجھے کچھ پتہ نہ لگا قتل کر دیا جائے، وہ اسی سوچ و بچار میں جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والی بزرگ ہیں، جو ایک مڑھیا تھی ان کی جنگل کے اندر، اس مڑھیا میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب وہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے اور یہ صاحب وہیں پر جا کر پہنچے، انہوں نے سلام کیا، اس وقت تو انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے رب میں کھوئے ہوئے تھے، محویت طاری تھی، ان کا ذکر پورا ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ بھائی خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے ارے خیریت کہاں ہے، ہم ایک یا 2 دن کے مہمان ہیں، پھر ہماری گردن اڑا دی جائے گی۔ ان حضرت نے، ان اللہ کے ولی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہ شاہجہاں بادشاہ نے خواب میں کوئی مسجد دیکھی ہے چوتھے آسمان پر، اب وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا نقشہ مجھے بنا کر دکھاؤ، اگر بنا کر دکھا دو گے جان بخش دی جائے گی، نہیں بنا پائے تو میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم لوگ پریشان ہیں کہ بادشاہ کے خواب کی چیز کو ہم کیسے نقشے میں اتار سکتے ہیں۔ تو ان اللہ کے ولی نے، ان بزرگ نے اس راج سے کہا آنکھیں میچ بیٹا اپنی، اس راج نے، اس مستری نے اپنی آنکھیں میچی، اس اللہ کے ولی نے، اس مرد مجاہد نے اس راج کو وہ نقشہ دکھا دیا جو شاہجہاں بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھیں کھولی، پورا نقشہ اس راج کی دماغ میں کھنچ گیا۔ راج واپس آیا، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت جو مسجد آپ رہے تھے ہم بنا نہیں پا رہے تھے، وہ نقشہ یہ ہے۔ اس راج نے کاغذ پر کاڑا اور کاڑ کے دکھا دیا، کہنے لگے ہاں یہی ہے وہ نقشہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ اللہ والی تھے، اللہ کے نیک مرد تھے، اللہ کے دوست تھے، جنہوں نے
سامنے والے ایک راج کی آنکھیں مچبا کر آسمان پر جو مسجد تھی اس مسجد کا نقشہ کھنچوا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب ایک ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ ان جاہلوں کو کہنا چاہیے کہ جب ایک اللہ کے ولی کی طاقت یہ ہے تو اللہ کے نبی کی طاقت کیا ہوگی؟ جن اللہ کے ولی نے اس مستری کو شاہی جامع مسجد کا نقشہ آنکھیں بند کروا کر دکھوا دیا، انہی کا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب شاہی جامع مسجد بن کر تیار ہو گئی تو ایک طرف کو جھک گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ بہت سے انجینئر بہت کوشش کی لیکن وہ سیدھی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہی بزرگ کو پتہ لگا کہ شاہی جامع مسجد ایک طرف کو جھک گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو آپ آئے اور آپ نے وہاں پر اپنا کندھا لگایا، اور آپ کندھا لگاتے جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے جاتے تھے بتائیے سیدھی ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھوڑی اور تھوڑی اور تھوڑی اور۔ الغرض یہ کہ ان اللہ کے بزرگ ولی نے اس مسجد کو جو ایک طرف کو جھک گئی تھی اس کو بالکل سیدھا فرما دیا، مسجد سیدھی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اللہ کے بزرگ وہیں پر انتقال فرما گئے، پردہ کر گئے، اور جامع مسجد کے باہر کی طرف ان کا مزار شریف موجود ہے۔ ہم دلی کی جامع مسجد کی مختصر تاریخ بیان کریں گے۔ عالمی شہرت یافتہ جامع مسجد، جس کا اصل نام 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کروائی تھی۔ شاہ جہاں نے 6 اکتوبر 1650 عیسوی جمعہ کے دن مطابق 10 شوال 1060 ہجری کو ایک پہاڑی کی مضبوط چٹان پر خود اس کی بنیاد رکھی تھی۔ دنیا بھر کے اعلیٰ عمارت بنانے والے ماہرین، رانگ تراشوں، انجینئروں اور اعلیٰ درجے کے خطاطوں، مشہور فنکاروں و نقاشوں کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عالی شان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 برسوں تک لگاتار اس کی تعمیر کے کام میں لگے رہے۔ نتیجتاً یہ جامع مسجد 1656 عیسوی 1066 ہجری میں بن کر تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ مستری کو 2 پیسے تتھا مزدور کو 1 پیسہ روزانہ کے مطابق مزدوری ملتی تھی، اس مسجد کی تعمیر پر خرچ کی کل لاگت تقریباً 10 لاکھ روپے آئی۔ قیمتی پتھروں اور تعمیر کے لیے دیگر سامان بادشاہ کو اس زمانے کے راجاؤں نے تحفوں میں دیے تھے۔ اس کی لاگت میں اس ساز و سامان کی قیمت شامل نہیں کی گئی ہے جو بادشاہ کو تحفے میں ملے تھے۔ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران بادشاہ شاہ جہاں کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر کا کام بہت سستی سے ہو رہا ہے، لہٰذا بادشاہ نے تعمیری کام کے سپروائزر سعد اللہ خان وزیر کو بلا کر اس کی وجہ جاننی چاہی۔ سعد اللہ خان نے بتایا کہ جامع مسجد کے اندرونی حصے کے فرش کا ہر پتھر لگانے سے پہلے ہر ایک پتھر پر ایک ایک قرآن کریم پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور تعمیری کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جامع مسجد کا منبر لال قلعے میں موجود تخت شاہی کے بیٹھنے کی جگہ سے اونچا رہے۔ دھیان رہے جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی پر خاص توجہ دی گئی ہے کیونکہ اس کی سادگی میں ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ شروع سے ہی جامع مسجد کے شاہی امام کو مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ شاہ جہاں کے بعد کے سبھی مغل بادشاہوں کی تاج پوشی جامع مسجد کے
شاہی امام کے ہاتھوں سے ہی ہوئی۔ سب سے پہلے بادشاہ اورنگزیب کی تاجپوشی حضرت سید عبداللہ غفور شاہ بخاری یعنی پہلے امام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ یہ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک جاری رہی اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری نے 30 ستمبر 1837 عیسوی اتوار مطابق 9 جمادی الثانی 1253 ہجری کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ جامع مسجد کے اماموں کی تاریخ اور بادشاہ کی طرف سے شاہی امام کا خطاب کیسے ملا، سنیے۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری تھے۔ شاہجہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کی امامت کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے شاہجہاں بادشاہ کی نگاہ بخارا ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علم کا مرکز تھا اور دنیا بھر کے عالم دین سمٹ کر وہاں جمع ہوئے تھے۔ اس لیے شاہجہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے سید خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم کو بھیجا جائے۔ چنانچہ شاہجہاں بادشاہ کے حسب طلب شاہ بخارا نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو شاہجہاں آباد یعنی دلی بھیجنے کا فیصلہ کیا اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی عزت کے ساتھ دلی بلایا گیا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی دلی آمد پر شاہجہاں بادشاہ کی طرف سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ جامع مسجد کی تعمیر اس وقت مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 24 جولائی 1656 عیسوی سوموار مطابق 1 شوال 1066 ہجری کو شاہجہاں بادشاہ تمام اپنے وزیروں اور دلی کی رعایا کے ساتھ نماز کے لیے جامع مسجد دلی میں جمع ہوئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی امامت میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو خلعت بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ لباس اور دوشالہ اور جاگیر زمین اور جائیداد سے سرفراز فرما کر امامت کے منصب پر تقرر کا اعلان کیا اور شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا اور درگاہ قطب مدار ITO روڈ رنگ روڈ نئی دلی میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ جانشین کا اعلان اور جامع مسجد کے اماموں کی دستار بندی۔ اس خاندان کے نئے شاہی امام حضرت سید محمد شاہ بخاری نے 18 اکتوبر 1892 عیسوی اتوار کو اپنے صاحبزادے حضرت مولانا سید احمد بخاری کو دستار پگڑی باندھی اور آپ باقاعدہ جامع مسجد دلی کی امامت کے منصب پر مقرر ہوئے۔ حضرت سید محمد شاہ بخاری نے 11 اگست 1899 عیسوی جمعہ کو 73 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی درگاہ مہندیان نئی دلی میں مدفن ہوئے۔ اس کے بعد 10ویں شاہی امام
شمس العلماء حضرت مولانا سید احمد بخاری نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا سید حمید بخاری کو علماء، نمازیوں اور شہر کے اہم مسلمانوں اور جامع مسجد کمیٹی کی موجودگی میں 20 فروری 1942 عیسوی کو بعد نماز جمعہ اپنا جانشین شاہی امام مقرر کرنے کا اعلان کیا اور خود اعزازی طور پر امام رہے۔ 9 ستمبر 1947 عیسوی منگل کے دن آپ کا انتقال ہوا اور جامع مسجد دلی کے اتر جانب قدیم قبرستان میں تدفین ہوئی۔ 11ویں شاہی امام حضرت مولانا سید حمید بخاری نے 8 جولائی 1973 عیسوی اتوار کے دن 8 جمادی الثانی 1393 ہجری بعد نماز عصر اپنے صاحبزادے حضرت مولانا سید عبداللہ بخاری کو شاہی امام کے منصب پر تقرر فرمایا اور 14 اکتوبر 2000 ہفتہ 15 رجب 1421 ہجری کو موصوف منصب امامت سے سبکدوش ہوئے اور خود اعزازی طور پر امام رہے۔ حضرت مولانا سید حمید بخاری کا انتقال 6 فروری 1976 عیسوی جمعہ کے دن ہوا اور آپ کی تدفین بھی جامع مسجد کے قدیم قبرستان میں ہوئی۔ شجرہ نسب ائمہ جامع مسجد شاہی جامع مسجد دلی۔ نمبر 1 حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری شاہی امام۔ نمبر 2 حضرت سید عبدالشکور بخاری شاہی امام۔ نمبر 3 حضرت سید عبدالرحیم شاہ بخاری شاہی امام۔ نمبر 4 حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری ثانی شاہی امام۔ حضرت سید عبدالرحمن شاہ بخاری شاہی امام۔ نمبر 6 حضرت سید عبدالکریم شاہ بخاری شاہی امام۔ نمبر 7 حضرت سید میر جیون شاہ بخاری شاہی امام۔ نمبر 8 حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری شاہی امام۔ حضرت سید محمد شاہ بخاری شاہی امام۔ حضرت مولانا سید احمد بخاری شاہی امام۔ حضرت مولانا سید حمید بخاری شاہی امام۔ حضرت مولانا سید عبداللہ بخاری شاہی امام۔